نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بری کمپنی سبب بنتی ہے بعض اوقات انسان کو پھسلانے کا. برے دوست، غلط ریلیشن شپس. کسی بھی غلط ریلیشن شپ میں آپ دیکھیں، جو حرام ریلیشن شپس ہیں خاص طور پر، آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی اسمائل سے، ایک چھوٹی سی نظر سے، اور پھر وہ انسان کو ڈریگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کرتے کرتے بعض اوقات ایک شخص دوسرے کو یا دوسرا پہلے کو کھینچ کے لے جاتا ہے. یعنی جن کی اپنی خواہشات آپ کے ذریعے پوری ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں آپ بھی ان کا پارٹ بن جائیں. وہ آپ کو ایک طرح سے اپنی خواہشات کا غلام بنا لیتے ہیں، اور وہ آپ کو اس میں ڈریگ کرتے رہتے ہیں. اور شیطان برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے، تو انسان کو اس طرف جانے میں پھر کوئی مشکل نہیں لگتی. انسان کہتا ہے یہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میں اس کا دل کیسے توڑوں؟ مجھے پتا ہے اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا بندوں کے دل توڑنے. کیا لاجک ہے غلط کام کرنے کی؟ تو اس قسم کے بہانے کر کے ہم غلط چیزوں میں جا پھنستے ہیں، اور اس طرح ان جھاڑیوں میں انٹینگل ہوتے ہیں، اپنا آپ چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور چھوٹتے ہیں تو زخمی ہو کے نکلتے ہیں، اور ان زخموں کے مندمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم اگر تھوڑا سا بھی پھسلے نا، واپس آ جاؤ، آگے نہ جانا، آگے تو ہلاکت ہی کا گڑھا ہے. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہاں معذوف ہے کہ تم مصیبت میں پڑ ہی جاتے. اور اللہ تو یقیناً بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان ربک، بے شک رب تیرا، واسع المغفرہ، بہت وسیع مغفرت والا ہے، بہت زیادہ ہے اس کی بخشش، تمہارے لیے کم نہیں پڑ جائے گی. کیونکہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ بھئی ہاں ضرور کر دے گا. بار بار ان کو بتانا پڑتا ہے کہ معاف کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مغفرت بہت زیادہ ہے، اور میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. تمہیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان پریشان کرتا ہے، نہیں تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، اس لیے تھوڑے سے مزے اور کر لو گناہ کے. توبہ کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور واپسی کا راستہ تیار ہے، پیوڈ ہے، تمہارا مشتاق ہے، تمہارا شوق رکھتا ہے. دروازہ نوک کرو، راستے پہ چل پڑو، اپنے رب سے توفیق اور مدد مانگو، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اور اسے روک لو اپنے رب کی اطاعت پر. کیونکہ ہوتا پتہ کیا، انسان جب ایک گناہ ایک دفعہ کر لیتا ہے نا، اور اس کا مزہ چکھ لیتا ہے، تو پھر وہ توبہ کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس پھر پل کرتا ہے، وہ خواہش پھر اس پہ غالب آنے لگتی ہے، پھر انسان واپس ادھر پھسلنے لگتا ہے. نہیں، روکو روکو روکو، رک جاؤ، واپس نہیں جانا. ورنہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ریہیب میں رہ کر نشہ چھوڑتے ہیں، جو ہی واپس آتے ہیں اور انہی دوستوں اور اسی کمپنی میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ واپس اس میں پلٹ جاتے ہیں. اور بہت اچھے ہیں جب تک وہ ریہیب سینٹر میں، لیکن جو ہی وہاں سے نکلے پھر ویسے ہی. ہم لوگوں کا بھی حال ہی ہے. مسجد ہمارے لیے کیا ہے؟ ریہیب. ہاں، اور پھر جب باہر نکلتے ہیں وہی دنیا پھر ہمیں پل کرتی، پھر کھینچتی. پھر کیا کرنا چاہیے؟ واپس آنا چاہیے، پھر علاج کرانا چاہیے. کب تک؟ موت تک. اور جب تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو اور لوٹ آؤ گناہ کی طرف دوسری بار، یعنی گناہ کیا، توبہ کی، پھر دوبارہ گناہ کر لیا، اور تم نے توبہ توڑ دی، تو نہ تم حیا کرو توبہ کو رینیو کرنے کے لیے، توبہ کی تجدید کے. دوبارہ توبہ کرو جتنی بار چاہے یہ کوتاہی تم سے ہو، نو میٹر واٹ، ہاؤ مینی ٹائمز. یعنی کہ جان بوجھ کے روکو اپنے آپ کو، اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو. لیکن اس کے باوجود پھسلو گے، پھر غلطی ہوگی تو کیا کرو؟ واپس، پھر واپس، پھر واپس، جتنی دفعہ چاہے بھولیں، پھر واپس. اور آپ دیکھیں کہ اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے نا نفس کو، پھر واپس واپس واپس. لیکن کرتے 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 پھر انسان واپس آ ہی جاتا ہے کبھی. قال تعالی فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بہت غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے. اواب ہوتا ہے جو بار 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 پلٹے. تو بار بار کون پلٹتا ہے؟ جو بار بار غلط کرتا ہے.
تو یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے کہ ہمیں تو توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ ہم نے اتنی دفعہ توبہ کی پھر توڑی، میں تو سدھرنے والی نہیں تھی اس لیے ہم نے اب کمپرومائز ہی کر لیا غلط کام سے. نو، جہنم میں جانے سے تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، اس سے تو نکلنا ہی ہے اللہ کے فضل اور توفیق سے. قل کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، میرے بندو. گناہگاروں کو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو. سبحان اللہ. جیسے بچہ اگر غلطی کرے تو آپ اس کو کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ بیٹا یہ غلط ہے، یہ نہیں کرو، بیٹا کہتے ہیں. یہ ہم نہیں کہتے اے میرے بیٹے، کہتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہتے، تھوڑا سا پیچھے ہی رہتے ہیں کہ ہم ذرا اس کو اس روکھے پن سے سمجھائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو. اتنے پیار سے بلا رہے ہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر لی ہے، گناہوں میں لتڑ گئے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے کے سارے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، الغفور الرحیم ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دو. مِن قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، اس سے پہلے کہ پھر پکڑ آ جائے، واپس آ جاؤ. اس سے پہلے کہ ہمیشہ کے لیے پھنس جاؤ، ہلاکت ہو جائے، گر پڑو کہیں. ثم لا تنصرون، پھر مدد نہ دیے جاؤ گے. مرنے کے بعد کوئی توبہ نہیں، مرنے کے بعد کوئی مدد نہیں آئے گی. جب تک زندہ ہو مدد آتی رہے گی، مدد مانگتے رہو، واپس آتے رہو، لوٹتے رہو. اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سارے گناہ یاد کرے، اور وہ گناہ خاص طور پر جن کے بارے میں شیطان ہمیں برغلاتا ہے کہ اس کی معافی کوئی نہیں ہونے والی. یہ تم نے اپنے ماں باپ کو ستایا تھا، تم نے تو فلان جگہ شرک کر لیا تھا، یہ تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے. نہیں، سب کی معافی ہو سکتی، سب کسی بھی قسم کا گناہ ہو، سب معاف ہو سکتے ہیں. اپنے رب پر ایمان رکھو، اس پر اعتماد کرو، اس کی طرف پلٹو. شیطان آنے نہیں دے گا، وہ روکے گا، رکاوٹ ڈالے گا، لیکن تمہیں واپس پلٹنا ہے، اس لیے کہ اسی میں ہی خیر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے خطائیں کی، غلطیاں کی، یہاں تک کہ تمہاری خطائیں آسمان تک پہنچ گئیں، 500 سال کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک، جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یعنی اگر ایک سوار 500 سال چلتا رہے تو جا کے وہ اس جگہ تک پہنچے گا. یعنی اگر تمہاری اتنی غلطیاں ہیں کہ پوری زمین بھر گئی، آسمان تک چلی گئیں، ثم تبتم، پھر تم نے توبہ کی، پھر تمہیں یاد آیا کہ نہیں مجھے تو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، دروازہ پھر بھی کھلا ملے گا. اچھا، ہم اپنے بچوں کو کیسی سزا دیتے ہیں؟ اگر تم اتنے بجے کے بعد گھر آئے تو دروازہ بند، ککڈ آؤٹ، باہر جاؤ، باہر ہی رہو، پھر اندر نہیں آ سکتا. اس ٹائم تک نہیں پہنچو گے، ڈور کلوزڈ. لیکن اللہ کے ہاں دروازہ ہر وقت کھلا، دن کو آؤ رات کو آؤ، کھلا ہے، آ جاؤ، واپس آؤ. یہ ہے اس کی رحمت. پھر تم نے توبہ کی، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. کہاں ہے توبہ کرنے والے، نادم ہونے والے، شرمندہ ہونے والے؟ کہاں ہے وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں لیکن خائف ہیں، ڈرنے والے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، کیسے واپس جائیں، کیسے منہ دکھائیں؟ کہاں ہے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.